बीबी उठी और वो चौधरी की बीबी पांव दबाते दबाते बोली, चौधरी साहब आपको नींद आई, मैं भी थक गई हूं, जा रही हूं सोने। अगर बुरा ना माने मेरे सरताज, गुस्सा न करें, जलाल न फरमाएं, तो सुबह फजर में उठा दूं। आओ देखा न तो चौधरी ने जोर से लात मारी, उसका मुंह लगा पाए में चारपाई के, और उसके बाद दूसरी लात मारी तो नीचे गिर गई, मुंह से खून के लुथड़े गिरने लगे, मगर एक लफ्ज नहीं बोली। न जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी, कैसी माँ होगी जिसने ऐसी लड़की की परवरिश की, न जाने वो बाप कितना शरीफ होगा। एक लफ्ज नहीं बोली, मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, मुझे मारता है, बल्कि सह के जुल्म बर्तन उठा के चली गई, निकल गई, कुछ न बोली, मगर रास्ता न बदला, फिर आती रही, फिर जाती रही। एक कई हफ्ते के बाद चौधरी के दिल में रहम आया, कहने लगा रोज गाली देता हूं, मारता हूं, चौधरी की बेटी है तू, आम आदमी की बेटी नहीं, तुझे क्या जिल्लत उठाती है, पिटती है, फिर भी क्यों आती है, आखिर बात क्या है, मैं तुझे मार के भगाता हूं, गाली देता हूं, फिर भी आती है, क्या बात है, आखिर बता। बोली चौधरी साहब नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। तो क्या मतलब, कि तुम जहन्नम में जाओगे, मैं तुम्हारा नमक खाती हूं, कैसे बर्दाश्त करूंगी। मेरे नबी फरमाते कयामत के दिन बेनमाजी फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी की मौत आएगी, इतना प्यासा होगा सातों समंदर का पानी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। ऐ मेरे सरताज, बेनमाजी बर्बाद है, बेकार है, और अगर आप बेनमाजी रहोगे तो मेरी आने वाले बच्चे भी बेनमाजी होंगे। अब वो जहन्नम में जाएंगे, बस यही सोच के आती हूँ, तेरी गालियां भी सुनती हूँ, तेरी लातें भी खाती हूँ, मगर तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, खुदा की कसम, और कोई लालच नहीं। चौधरी की आंखों में आंसू आए, बोला तू सुबह मुझे ना उठाना, मैं तुझे सुबह उठाऊंगा। चौधरान सुबह को उठा दिया, दोनों उठे, मगर आज जब मुसल्ला औरत का बिछाया तो लब से बातें कर रही है, सर सज्जे में रख के बोली मालिक पिटी हूँ, कितनी तकलीफें उठाई है, मैंने गालियां सुनी है, मुंह फटा है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको मालूम है मेरे रब कि मैं कितनी तकलीफें मैंने सही है, मगर मेरे रब अगर मैं कमजोर हूं तो तू बेपनाह ताकत वाला है, मैं कमजोर हूं, मेरी लाज रख ले। बड़ी मुसीबत से इसने सर झुकाया है, झुकाना इसका काम है, अपना लेना तेरा काम है, मालिक दिलों को बदल दे। ऐसी रोई ऐसी, अल्लाह ने चौधरी का दिल बदल दिया। फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती थी, उसने अपने सामने मस्जिद बड़ी सी बनवाई, बेहतरीन मस्जिद बनवाई, बेहतरीन मदरसा बनवाया, और मियां उसके सारे नौकर नमाजी, उसकी बीवी बच्चे सब नमाजी, पूरा घर नमाजी। और जब इन दोनों मियां बीवी के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि कुतुबुल अक़ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्वीर फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्वीर पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। तो इसका पैगाम दुनिया को ये जाता है कि अगर माँ बाप नेक हो जाए तो बच्चे नेक नहीं बल्कि अल्लाह के वली बन के पैदा होते हैं। औरत ने कपड़े बनवाए, दुनिया भर के काम किए, मगर कभी अपने आदमी से ये न कहा कि नमाज को चला जा। वो जो है माँ बाप से दूर होने वालों, मेरी तरफ देखना, हिलना जुलना नहीं, ध्यान से सुनना। और बोलूं या खत्म कर दो? दिल लग रहा नहीं लग रहा? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है। अब सुनो मेरी बात। डॉक्टर इकबाल कहता है कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। लोग मुझसे कहते हैं, इकबाल कहता है जब लोग मुझसे कहते हैं करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं ये कहानी यहां से शुरू नहीं हुई, इतनी आधी बात न कहो। पूरी बात यह है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। औरत कितनी जरूरी, जब पहली मर्तबा 5 आयात नाजिल हुई, पहली वही आई इकरा, ठीक, ये जब आयत नाजिल हुई, पहली मर्तबा ये सूरत नाजिल हुई, मक्के में हुजूर नीचे उतरे, किसी और किसको सुना देते, किसी
مرد کو سناتے، اپنے کسی خاندان والے کو سناتے، مگر پہلی بار یہ 5 کی 5 آیات حضور نے کس کو سنائی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو، اپنی بیوی کو، کیونکہ حضور جانتے تھے میں خدیجہ کو سنا رہا ہوں، خدیجہ فاطمہ کو سنائے گی، اور فاطمہ حسین کو سنائے گی، اور زینب کو سنائے گی، اور زینب کربلا کے میدان میں ثابت کرے گی جب نواسی کے تقوی کا یہ عالم ہے تو مدینے کی خدیجہ الکبریٰ کا عالم کیا ہو؟ اس کا مطلب بہت صاف ہے، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو۔ کیا دو بولو؟ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ کی گستاخی کرنے سے بچ جائے گا، نہیں، برباد ہو جائے گا۔ یاد رکھو، اگر نیک بننا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں کرواؤ اپنے لیے۔ شاہ احمد نورانی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ لندن میں تقریر کر رہے ہیں، بہت بڑے ولی ہیں اللہ کے، بہت نیک عالم دین ہیں، تقریر کر رہے ہیں۔ تقریر کرتے کرتے وہ باہر کو نکلے تو ان سے ایک نامہ نگار نے سوال کیا، اخبار رپورٹر نے، کہ آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کی والدہ آج بھی ہم نے سنا ہے آپ کے ساتھ رہتی ہیں، آپ اپنی امی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ تو شاہ احمد نورانی رونے لگے اور کہنے لگے ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا ہوں کہ اپنی امی کو اپنے پاس رکھوں، ہاں آج بھی میری ماں مجھے اپنے قدموں میں رکھتی ہے، میں اپنی ماں کے پاس رہتا ہوں، میں اپنی ماں کے ساتھ آج بھی۔ دل لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ اپنی آپ بھی اپنی ماں کے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں سارے پیسے اپنی امی کو دے دیتا تھا اور پھر میں اپنی امی سے خرچے کے لیے مانگتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی امی کو حج کرا دیا، لے امی کو کوئی حج کرا سکتا؟ ارے امی دعائیں کرتی ہیں تب بندہ حج کرنے کے قابل بنتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ سمجھے بات؟ جب بچوں سے ماں ڈرنے لگے، بچوں سے ماں، بیٹھ جاؤ بچے بیٹھ جاؤ، آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، اے موبائل پہ بات کرنے والے ادھر جو کھڑے ہیں یہ لوگ، بیٹے آ کے بیٹھ جاؤ، ارے تو بات نہ کرو نا یہاں پہ، اس سے کہہ رہا ہوں موبائل پہ جو بات کرو، آواز آ رہی ہے یہاں پہ۔ ایک سنو شاعر کا لڑکا تھا، سنو ایک جوہری کا لڑکا تھا، دونوں گزر کے جا رہے تھے، ٹھیک؟ تو جوہری کے لڑکا ایک طرف مڑا اور اس نے ہلکی ہلکی وہاں کی ریت ہٹائی اور نکال کے بولا یہ دیکھو ہیرے کا ٹکڑا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار، ہیرا ہے کہاں؟ چیک کیا گیا ہیرے تھے۔ اگلے سفر پہ جا رہے تھے تو ایک شہر کا لڑکا رک گیا اور رکنے کے بعد اس نے جھاڑی کا رخ کیا اور اندر ایک تتلی پھنسی ہوئی تھی، اس کو نکال کے اڑا دیا۔ اس نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ جوہری کا لڑکا خزانے ڈھونڈتا ہے اور شاعر کا لڑکا جذبات کو ڈھونڈتا ہے، حساس ہوتا ہے۔ میری بات کروں، لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو حج، ارے ماں حج کراتی ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت، فرمایا جب ماں باپ کے ساتھ لوگ بدتمیزی کرنے لگے، جب باپ ڈرنے لگے اپنے بیٹے سے کہیں یہ مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھا دے، جب ماں اپنی جوان بیٹی سے بات کرتے ہوئے شرمائے گھبرائے اور اس کو ڈر لگے کہیں یہ مجھے مارے نہ، بدتمیزی نہ کرے، پھر قیامت آ جائے گی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا، بال مڑا کے مینا میں دعا مانگ رہا تھا حج کرنے کے بعد، یا اللہ میرا حج قبول کر لے۔ کہتے سویا تو خواب میں مجھے ہاتف غیب سے آواز آئی اللہ نے ساروں کے حج قبول کر لیے مگر محمد بن ہارون بلخی کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا۔ کہتے بالکل پڑوس میں خیمے تھے بلخیوں کے، کوئی ضروری نہیں تھا کہ مجھے، کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی ان کو ڈھونڈنا۔ کہتے میں گیا، میں نے کہا کیا ہے کوئی
یہاں پہ ہارون بلخی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ بولے آپ کیسی بات کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، سب کچھ اللہ کے نام پہ دے چکے ہیں اپنا، اور حج کرنے آتے ہیں، عبادت ہی کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھو سب لوگ بیٹھے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ کہتے میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے سلام پھیرا اور کہا السلام علیکم مالک بن دینار۔ میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو۔ کہا کیوں آیا ہوں؟ کہ یہ بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں۔ اللہ۔ کہا کیوں؟ کہا میں 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں۔ کتنے سال سے بولو؟ 24 سال۔ کہتے ہیں میں حج کرنے آتا ہوں، کعبے میں جاتا ہوں احرام باندھ کے، تو کعبے کو دیکھ کے روتا ہوں۔ پہلے لوگ کعبے کو دیکھ کے روتے تھے، جب کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس بدتمیز کو کیا پتا جو بیوی کے ساتھ سیلفی لے کے اسٹیٹس پہ لگا رہا ہے کہ آج میں حرم گیا تھا۔ ہے بدتمیزیاں۔ میرا بس چلے تو ان ظالموں کو کعبے کے اندر نہ گھسنے دوں، اور کہوں تیرے پاس دولت ہے مگر ایمان کی دولت اگر ہوتی تو یہاں بدتمیزی نہ کرتا۔ تجھے سیلفی یاد نہیں آتی، گناہ یاد آتے۔ کعبے کون سی جگہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے کتنے گناہ کر کے اس گھر میں آؤ مگر ایک بار سچی توبہ کر لو، یہاں پر تیرے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ وہ کعبہ ہے، یہ وہ حرم ہے۔ کبھی اس کے آس پاس میرے نبی نے یہاں پر طواف کیا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مکے کی کنکری اٹھاتے ہیں اور چوم لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مکے کی کنکری کو چومتے ہیں؟ فرماتے میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں، کیا پتا کون سی کنکری کو نانا کے پاؤں سے نسبت حاصل ہو گئی ہو۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ ارے ذرا غور تو کرو، امام حسنین امام حسن و حسین 25 سال حج کرنے آئے مگر کبھی سواری پہ بیٹھ کے نہیں آئے، پیدل آئے۔ لوگوں نے کہا آپ پیدل حج کرنے آتے ہیں مدینے سے مکے، کیوں؟ تو آپ فرمانے لگے سواری پہ بیٹھتے ہیں تو شرم آتی ہے، اللہ کے گھر میں سواری پہ نہیں بیٹھ کے جائیں گے، ہم پیدل پیدل اللہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ ہائے ہائے اب تو سواریوں پہ چلے گئے، چلو کوئی بات نہیں، یہ تو سوچنا چاہیے تھا تو کھڑا کہاں ہے، تیرے اعمال کیسے ہیں، اور یہ جگہ کون سی ہے جہاں نبیوں نے سجدے کیے ہیں، جہاں اولیاء روئے ہیں، جہاں انبیاء روئے ہیں، وہاں تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلا، اس کا مطلب ہے تو اپنے دل کو یہاں پر اطمینان نہ، اس کا مطلب ہے تیرا دل برباد ہے، تیرے پاس دولت ہے مگر ایمان والی دولت نہیں ہے۔ بے شرم و بے غیرتوں کو روک۔ وہ کہتا ہے میں کعبے میں خوب جو ہے وہ روتا ہوں اور استلام کر کے طواف پورا کرتا ہوں، صفا مروہ کرتا ہوں، اس کے بعد جب 8 ذی الحجہ آتی ہے تو میں اپنا احرام باندھتا ہوں، پہنچتا ہوں مینا میں میں پورے دن روتا ہوں، عرفات جاتا ہوں، عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے سنت ہے دعا مانگنا، وہاں پر سنت ہے، اور کوئی اوپر سر پہ سایہ نہیں ہوتا ہے، اور انسان کے ٹوپی تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ احرام میں ہوتا ہے۔ تو جب پہلی مرتبہ دعا، وہ پہلے کہتے ہیں میں نے دعا مانگی، میں دعا مانگ رہا تھا، دعا مانگتا ہوں عرفات میں ہر سال، اور کہتا ہوں مالک میرے گناہ معاف کر دے، جہاں حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی تھی وہاں دعائیں مانگتا ہوں، جہاں میرے نبی نے 6 گھنٹے لگاتار دعا مانگی تھی۔ کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے۔ ایسے کر کے ہاتھ لگایا سینے سے اور حضور کہنے لگے آخری حج پہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تقریباً 6 گھنٹے حضور روتے رہے دھوپ میں اس امت کے لیے۔ کہتا ہے میں عرفات کے میدان میں دعا مکمل کر کے میں جو ہے نا وہ عصر کی نماز پڑھتا ہوں، مغرب شام ملا کے پڑھتا ہوں، مزدلفہ میں میں کنکری بینتا ہوں، مینا جاتا ہوں، کنکری مارتا ہوں، رمی کرتا ہوں، رمی جمرات پر کرتا ہوں یعنی کنکری مارتا ہوں شیطان کے، پھر میں کعبے آتا ہوں، کعبے کا طواف صحیح کرتا ہوں، پھر جاتا ہوں میں اپنا جانور قربان کرتا ہوں، اس کے بعد بال مڑاتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ میرا حج قبول کر لے۔ تو تیرے جیسا کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا، کہتا 24 سال ہو گئے لگاتار حج کرتے کرتے، کیوں کہ میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں، میں شراب پیتا تھا، شراب پی کے رمضان کے مہینے میں آیا، میری ماں نے مجھ کو دیکھا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا اماں کھانا دے دے بھوک لگی ہے، کہ شرم نہیں آتی؟ شراب پیتا ہے بدبخت، منہ سے شراب کی بدبو آ رہی رمضان میں، شراب تو کھانا مانگتا ہے مجھ سے؟ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، سناٹے دار ہاتھ میں نے اپنی ماں کے مارا اور وہ برداشت نہ کر سکی، وہ گر گئی،
गिर गई उसी तंदूर में जिसमें रोटी बना रही थी, झुलसने लगी। मैं भी शराबी, मैं भी पीछे को गिर गया, नशा शराब का था। अपनी माँ को झुलसते हुए चीखों की आवाज सुनता रहा, मगर मैं शराबी था। है शराब पीने वाले, तूने अकेले ने शराब नहीं पी है, तूने अपने बच्चों का मुस्तकबिल इसमें मिला के पी लिया, तूने अपनी बीबी की खुशियों को पी लिया, तूने अपनी बीबी का चैन और सुकून पी लिया, तूने अपनी बहनों की इज्जतें खराब की, बेटी की जिंदगी भर ताने मिलेंगे, ये शराबी की बेटी है, ये शराबी की बहन है। तूने अपने घर वालों की इज्जत, तेरे नबी ने फरमाया था शराब बुराइयों की माँ है, बुराइयों की माँ है, ये माँ है। इसको हाथ, वो कहता है मुझे लोगों ने अंदर रख कर दिया, मैं सो गया, दूसरी दिन आंख खुली, मेरी बीवी जा रही थी। कहां जा रही हो? पैकिंग करके। कहने लगी अपने मैके। कहा क्यों? कहा इस वजह से मैं माँ के कातिल के साथ तो नहीं रह सकती ना। मेरी माँ मर गई? हाँ मर गई। तुझे 9 महीने जिसने पेट में रखा ना, वो आज मर गई, और ये कह के मरी है मेरी सूरत उसको मत दिखाना, वो तो दफन भी हो गई। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, तेरी हज कबूल होगा? हज करने आता है? कहते हैं मैं फिर सो गया आके। जब मैं सोया तो मेरी आंख लगी, मैं सोया तो मुझे नबी पाक का दीदार हुआ। हुजूर ने फरमाया तूने डरे हुए को क्यों डरा दिया मालिक बिन दीनार? अर्ज की हुजूर वो माँ का गुस्ताख है। अल्लाह उसको बख्श देगा। हुजूर कैसे बख्शेगा? का माँ की बदौलत ही बख्शेगा। कयामत के दिन उसकी माँ अर्ज करेगी, ऐ मेरे मालिक, किसने मुझे जला के मारा था? मेरी क्या खता थी, क्यों जला के मारा? अल्लाह फरमाएगा कि इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। अब आवाज देगा, माँ नहीं सुनेगी, माँ नहीं सुनेगी। फिर आवाज देगा, माँ नहीं। अल्लाह रहम डालेगा दिल में, मौसर हकीकी अल्लाह है। आवाज देगा, माँ क्यों आवाज देता है मुझे? पूछेगी, क्या मैं वही बेटा हूं, हाथ जल गया था बचपन में तो तूने मेरा हाथ डाला था प्याली में, और तू रोती रही थी मेरे फपोके देख के हाथ के। आज तो मुझे उस वक्त तो फपोके पड़े थे, आज तो जहन्नम में डाल रहे हैं, क्या मुझे माफ नहीं करेगी? मां सर उठाएगी और कहेगी, ऐ मेरे मालिक, मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे लाल को माफ कर दे, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। अल्लाह फरमाएगा, उसने तुझे जला के मारा था, हाँ मारा था, मगर है तो मेरा लाल, है तो मेरा बेटा, तू बस इसको माफ कर दे मेरे मालिक। इसने मुझे जला के मारा, मैं माफ करती हूँ, इसको माफ कर दे। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा रो रही थी, हुजूर आए। वो आयशा रोती क्यों है? हुजूर मैंने आज माँ देखी, एक माँ आई दरवाजे पे, मुझसे बोली कुछ दे दो। मैंने 3 खजूरें दी, उसने एक बच्चा था उसे दे दी, दूसरे एक बच्चे को 2 दिन के भूखे बता रही थी बच्चों को, तो फिर दोनों बच्चे खा रहे थे, देखने लगी, फिर अपनी मुंह में रखा ना, तो हम बच्चे खा के माँ की तरफ देखने लगे, तो माँ ने अपनी मुंह से खजूर निकाली, आदीस के मुंह में दे दी, आदीस के मुंह में देखी, खुद नहीं खाई। अल्लाह अकबर। सारे बच्चों को बना के देती रही, खिलाती रही, पिलाती रही, सेहत का ख्याल रखती रही। अपने बच्चे को जब देखती थी कहती बड़ा कमजोर मेरा लाल हो रहा है, मगर जब वही माँ बूढ़ी हुई हमने आंखें बदल ली, उसके साथ बदतमीजी की, उसको जलील किया। याद रखना, आवाजें तो बहुत लोग देते हैं, मगर जो माँ की आवाज होती है, ऐ मेरी माँ, जब से तेरा लहजा खामोश हुआ आज तक ऐसा लहजा न सुना, ऐसा लहजा न सुना। अभी माँ है, उसके हाथ चूम लो, उसकी दुआएं ले लो, बाप है दुआएं ले लो। मुझे 24 साल हो गए, मेरे वालिद को दुनिया से गए, 24-25 साल हो गए। मैं आज तकरीर करता हूँ, दुनिया तकरीर सुनती है, मैं सोचता हूँ अल्लाह काश मेरा बाप मेरी एक तकरीर सुन लेता, एक आज होता तो देख तो लेता। जिसने पेड़ लगाया था, कम से कम वो अपने पेड़ का एक फल तो खा लेता, एक फसल तो देख लेता कि उसका पेड़ कैसा जवान हो गया, मगर उसने नहीं देखा। मैं फिर तो कहता हूं जब ये मर जाएंगे, ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, मेरे नजदीक बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूमना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है, 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। मुझे नहीं पता कौन से पीर साहब की दुआ कबूल होती है, कौन से की नहीं होती है, और कितने पैसे में पीर साहब अच्छी दुआ करते हैं और कितने पैसे में अच्छी नहीं करते हैं, या पैसे लेके भी उनको याद रहता है कि नहीं रहता है। मगर अगर तू माँ से दुआ कराएगा और बाप से दुआ कराएगा तो मैं पीर की तो
جب ماں باپ دعا کرتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے امتی کے حق میں نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر اپنی آخرت سنبھالنا چاہتے ہو تو اپنی ماں سے کہو ماں. یاد رکھنا جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کے مر گئے وہ جنتی. جس کے ماں باپ اس حال میں مرے کہ ناراض تھے تو اب اس کو اللہ ہی معاف کرے. کیا کہنے، ماں باپ سے کی عظمت اپنی کسی خدمت کرو. آخری باتیں اور کر رہا ہوں، دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایک بات کر رہا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں. کیا کہنا، بس شکریہ. اللہ بھی ایسے ہی. اچھا کو بتائیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضور تقریر تو سنتے ہی ہیں ہماری سب، جہاں سے ہم بولیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. جیسے یہ بھائی ہمارے خوش ہو کے آئے ہیں، اگر زندگی کی پوری زندگی میں ایک نظر حضور نے ڈال دی ہوگی، سنانے والے کا بیڑا پار نہیں ہوگا، سننے والوں کا بھی بیڑا پار ہوگا. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. جتنے خالی ہیں سب، مگر جام وہ بھرتے ہیں جن کے کاسے سیدھے ہوتے ہیں. کاسے سیدھے کر کے بیٹھو، تھوڑی باتیں اور کرنی ہے مختصر سی. کاسے سیدھے کر کے بیٹھو، انشاءاللہ رحمت رکے گی. مگر کاسے ٹھیک بھی تو سیدھے تو ہونے چاہیے. یہ تھوڑی کچھ بازار میں گھوم رہے تھے، مگر ہم ماشاءاللہ سب آ گئے، اچھے لوگ ہیں. اس طرح کی پبلک اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. یہ سب اچھے نیک لوگ ہیں، اور اب یہ ایک دم اٹھیں گے نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے روز جاگتے ہیں اصول کے لیے، آج جاگ رہے ہیں ذکر رسول کے لیے. روز سو جاتے ہیں چین کے لیے، آج ہم بیٹھے ہیں حسین کے لیے. ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، مشورہ ہے. اپنی 5-6 سال کی بیٹی کو اسلامی لباس پہناؤ، اس کا سر ڈھکواؤ. دیکھو دلبر بھائی اور محمد علی صاحب اور یہ علماء بیٹھے، 2 طرح کی لڑکی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. کتنے طرح کی؟ 2 طرح. ایک تو وہ ہے جسے پہنایا جا رہا ہے لباس، وہ پہن نہیں رہی. پردے کو کہا جا رہا ہے شادی میں بے پردہ، بازار میں بے پردہ. اور ایک وہ ہے جو امتحان دینے جا رہی ہے اور اس سے ماسٹر کہہ رہا ہے پردہ اتارو گی تو امتحان دے پاؤ گی. کالج میں تب گھسو گی جب امتحان، تب دو گی جب برقع. تو وہ کہہ رہی ہے میں آخرت کا امتحان زیادہ ضروری سمجھتی ہوں، لہذا میں اپنی جان دے دوں گی مگر برقع نہیں اتاروں گی، چاہے پیپر دینے دو. یہاں 2 طرح کی لڑکیاں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں. ایک تو وہ بے شرم بے حیا جس سے کسی نے نہیں کہا پھر بھی بے پردہ، اور ایک وہ ہے جس سے لوگوں نے زور لگائے کہ یہ ڈر جائے، مگر جب اس نے نعرہ تکبیر لگائی تو پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ ہندوستانی مسلمانوں میں ابھی زینب کا کردار ختم نہیں ہوا، زندہ ہے. ایک وہ بے شرم ہے. تو یہ بے شرم کہاں سے آئی؟ یہ بچپن سے اس کی امی نے اسے ناچنا گانا سکھایا، گھر میں ٹی وی چلی، فلم، ابا بے شرم امی بے شرم، اس کو جینس کی پینٹ بچپن میں پہنائی، بڑے ہو کے وہ کیا پردہ کرے گا. کسی لڑکی کو لڑکوں کا لباس پہنانا یہ کتنا حرام ہے. امی عائشہ فرماتی ایک عورت نے صرف مردانے جوتے پہن لیے مردوں کے تو حضور نے اس پہ لعنت فرمائی. اب جو پہناتی ہیں یہ سمجھ لیں اس کا مطلب کیا ہے؟ بچپن میں اگر پردہ کرا دیا جائے تو بڑے ہو کے عورت جان دے دے گی مگر پردہ. اور ہم نے دیکھا ایک عورت کا انتقال ہو رہا تھا، میری بہت قریبی کی رشتہ دار، اور اس کی عمر بھی 35 سال تھی. دلی میں بچے کی ڈلیوری ہوئی، طبیعت بگڑ گئی، زیادہ بگڑی، انتقال ہونے والا تھا. ہم کھڑے تھے سب وہیں پہ، وہ سیدزادی تھی. میں نے دیکھا اس کی روح نکلنے سے 2-3 سیکنڈ پہلے، 4 سیکنڈ پہلے ڈاکٹر آیا، اس نے ایک دم ڈاکٹر کو دیکھتی پردہ اٹھایا مگر ہاتھ اوپر جا نہ سکا. روح نکل گئی مگر دنیا کو یہ بتا گئی اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے
روح نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی. یہ جو کسی غیر مسلم کے گھر میں چلی گئی نا، جس کا افسوس کر رہے ہیں آپ لوگ، میں بھی کرتا ہوں افسوس، مسلمان کے نام پہ گئی ہے، تکلیف ہے، درد ہے، گھٹن ہے، مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں وہ جو گئی ہے نا غیر مسلم جو خوش ہو رہے ہیں ہم نے اتنی لڑکی بدلنی، اتنی بدلنی، اتنی بدلنی، میں کہتا ہوں بھی حیثیت میں نہیں ہوں کہ بدل سکو. جس کا تم اسلام چھڑانے کی بات کر رہے ہو اس نے اسلام پکڑا ہی نہیں تھا. کسی بے حیا کو پکڑ کے تم نے کنورٹ کرا دیا، کسی بے شرم کو کنورٹ کرا دیا. تمہارے پاس نمونہ یہ بھی ہے کہ کرناٹک کی ایک لڑکی نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا. اگر اس طرح کی کسی لڑکی کو بدلو تو ہم سمجھ جائیں گے تم جنہیں اسلام چھوڑانے کی بات کر رہے ہو انہوں نے اسلام پکڑا ہی نہیں تھا. جو اسلام پکڑ لیتا ہے جان دیتا ہے مگر اسلام نہیں دیتا. اسلام اور اس کو دیکھنا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں. میں فلسطین کے لوگوں کے لیے سوائے دعا کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا. 50,000 سے زیادہ لوگ اس سے بھی زیادہ شہید ہو گئے. ہاں، اور جب آسٹریلیا کے جنگل میں آگ لگی تو ٹویٹر پورا ایکٹیو ہو گیا. یہاں پر جو ہے وہ بالی ووڈ ہالی ووڈ کے اچھے لوگوں نے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہے نہیں، انہوں نے شور مچایا کہ جانور نہیں بننے چاہیے آسٹریلیا کے. اچھا، اور پورا فلسطین برباد ہو گیا، کسی نے شور نہیں مچایا. 10,000 بچے، 12,000 وہ شہید ہوئے جو 10,000 سے کم عمر کے ہیں. ایک بچے کی میں کہانی سن رہا تھا، ایک عورت کی، وہ کہہ رہی تھی میں اپنے بچے کو اٹھانے گئی بم کے بعد، تو جب اٹھانے گئی تو سر ہاتھ میں آیا، نہ اس کے ہاتھ تھے نہ اس کا پاؤں تھا، اور میرا 7 سال کا بچہ تھا. ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں. ابھی 4 دن ہوئے بھوکے تھے بہت فلسطین کے لوگ، تو وہ ٹرک آ رہے تھے کھانا وانا دینے کے لیے، تو وہ دوڑ کے آئے تو ان کو کھانا تو نہیں ملا، بم مار دیے گئے. 120 یا 130 لوگ موقع پہ شہید ہو گئے. باقی کسی کا ہاتھ ختم ہو گیا، کسی کا پاؤں ختم ہو گیا. اور وہ روٹی کے لیے گئے تھے مگر انہیں بم ملا. پوری دنیا خاموش ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہے. مگر میرے حضور فرماتے ہیں میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ان میں سے کچھ لڑکیوں کے بیان آئے تو ان لڑکیوں کے اگر جوتے مجھے مل جائیں، اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں. مجھ کو بار بار احساس ہوا ہے کہ میں سید ہوں. پھر بھی اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے جوتا مل جائے نا اس لڑکی کا تو اپنے سینے پہ رکھ کے اپنی بخشش کے لیے قبر میں سو جاؤں گا. کون لڑکی؟ جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم رات کو برقع اوڑھ کے گھروں میں سوتے ہیں. کہا کیوں؟ کہ دن میں جب بم گرتے ہیں اور جب بم گرنے کے بعد لاشیں دریافت ہوتی ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں ملبے میں سے نکالی جائیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے. اور جب ان کی لاشیں نکالی گئیں تو وہ برقع اوڑھے ہوئی تھی. میں نے عورتوں کو دیکھا، وہ بھی عورتیں ہیں، بچے گود میں لیے ہوئے ہیں، لاشیں، بیٹوں کی لاشیں، اپنے شوہر کی لاشیں، مگر کوئی ایک لڑکی بھی ہاں نہیں مچا رہی. قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہی ہے، کوئی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے. یہ عورتیں گھروں میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ رہی، وہ لاشوں کے ڈھیر پہ قرآن پڑھ رہی ہیں. ان عورتوں نے گھروں میں پردے، شادیوں میں پردے نہیں کیے، وہ جنگوں میں پردے کر رہے. میری تقریر اگر ایک میری بہن بھی سمجھ لے اور یہ سمجھ کے کہ میں اس کا نوکر ہوں، اس کا بھائی ہوں، اور اپنے دل میں اتار کے سمجھ لے کہ دنیا کسی کی نہیں ہے، بس اپنے رب کو راضی کرے. تیرا پردہ جہاد ہے میری بہن. تو اگر چاہے تو نسل کو بدل سکتی ہے. آج اگر گھروں میں مسلح بچنا شروع ہو گئے، کیا تعویذوں کے چکر میں پڑ گئے؟ تعویذ اس میاں سے لیا اس میاں سے، کسی میاں کا تعویذ قوم کی حالت نہیں بدل سکتا. اگر قوم کی حالت بدلے گی تو قرآن کی تلاوت بدلے گی. اگر قوم کی حالت بدلے گی تو گھروں میں سجدے کرنے سے بدلے گی. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں. بس مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا، بس آخری بات کر رہا ہوں اور میری بات کو دھیان سے سننا. توبہ کر لو اپنے رب سے. کیا کر لو؟ بولو اپنے رب سے کہو ہمیں معاف کر دے. ایک آدمی ہے، اس نے کہا، حضور فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب میں مروں تو مجھے آگ لگا دینا، دفن نہ کرنا. کیا کر دینا؟ آگ لگا دینا. اب اس کو آگ لگا دی گئی، اس کے بچوں، اس کی راگ بھی پھینک دی گئی ادھر ادھر. اللہ نے راگ کو جمع کیا، اس کو زندہ کیا. حضور فرماتے ہیں اس کو سامنے
अल्लाह ने अपनी रहमत के से पूछा, ये बता कि तूने क्यों आग लगाई थी? कहने लगा, मालिक मैं इतना गुनहगार था कि तेरे सामने कैसे आता, तो मैंने अपने अंदर आग लगा ली कि मैं गुनहगार हूं, सियाकार हूं, बदकार हूं, तेरे सामने हाजिर होने की मेरी हैसियत नहीं, तो मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ। मैं इस वजह से अल्लाह ने फरमाया ये बता मैं तुझे क्यों ना बख्शूं जो तू बिन देखे मुझसे इतना डरता है। बिन देखे का सौदा है मेरे दोस्त। मेरी बहन इधर देख ले और आप भी देख लो, आप भी सुन लो। मेरे नबी अपनी बेटी के घर गए, सैयदा कायनात के। एक दिन हुजूर ने पूछा, फातिमा चांद देख लिया, कल वो ईद है? कहा, अब्बा चांद तो नहीं देखा। कहा, क्यों? कहा, सबने चांद देखा है, आपने नहीं देखा। कहा, अब्बा जिस चांद पर गैर महरम की नजर पड़ी हो उस चांद को फातिमा नहीं देखना चाहती। मेरा इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हाँ, हुजूर अम्मी आयशा फरमाती है, सैयदा फातिमा आ रही थी, चादर में कुछ बंधा हुआ था। मैंने कहा, हुजूर बेटी आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए। कहा, बेटी कैसे आई? चादर खोली, अब्बा लीजिए रोटी। रोटी निकाली, एक लुकमा हुजूर ने खाया, आंखों में आंसू। अब्बा रोते क्यों हैं? मेरी फातिमा आज तेरे अब्बा के मुंह में 5 दिन के बाद ये पहला लुकमा गया है। तो कहा इस वजह से। तो हुजूर से अर्ज करने लगी, अब्बा अली आज ही लाए थे जो, तो मैंने रोटी भी बनाई, खाना भी बनाया और अली और हसन हुसैन को खिला दिया, मगर मैंने एक भी लुकमा चख के न देखा अब्बा। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को, प्यारे अब्बा को खिलाऊंगी, उसके बाद फातिमा खाएगी। बिलाल हबशी कहते हैं, मुझसे हुजूर ने मना किया था बिलाल बताना नहीं किसी को। बिलाल कहते हैं, मैंने हुजूर के साथ 19 दिन के वाक़े किए हैं, 19 दिन के। बिलाल कहते हैं, एक दिन हुजूर के 2 पत्थर बने हुए थे। कितने पत्थर? 2 पत्थर। वो दोनों हाथ उठाए हुए थे और दुआ कर रहे थे। मैंने सुना, मैं सुनूं जाके क्या दुआ कर रहे हैं? कहते मैंने करीब गया तो हुजूर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी, यानी मैं, मेरे जैसा गुनहगार भी उसी दुआ में शामिल है। ये हसन रजा साहब, ये भी उसी दुआ में शामिल, ये दिलबर शाही, ये सब जितने बैठे हो मेरी बहनें, सब उसी दुआ में शामिल है। इसी वजह से और उम्मतें भूखी मरी, मगर इस उम्मत को भूख का वो सामना नहीं करना पड़ा। क्यों? मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। उसी पैगंबर को राजी करने के लिए हाथ उठा के बताओ, कितने अपनी हुजूर के ऊपर जान दे दोगे? दोनों हाथों नीचे हाथ कर लो। जान देने का वक्त नहीं। जो अपनी जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने नौजवान ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं वो लोग जो आज से दाढ़ी रखाएं, वो खड़े हो जाएं। जो पूरी दाढ़ी रखाएं, सोच समझ के खड़े हों। इनकी तरफ घुमाओ कैमरा, घुमाओ उस तरफ जिधर ये लड़के खड़े हैं। जरा बाहर निकल के आओ, इधर आ जाओ, बाहर निकल के आओ, निकल के आओ। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी 100 शहीदों का सवाब है। निकल के आओ और कहो, अभी गैरत कौम जिंदा है। तुम इस्लाम को मिटाओगे, हम इस्लाम को प्रैक्टिस करके बताएंगे। दाढ़ी रखाओ ताकि लोगों को पता चले कितने मुसलमान हैं। ये सुन्नत रसूल है। आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। वो जो है, वो जो है, और कोई आशिक़ रसूल है इस महफिल रसूल में? चलो यहां आके खड़े हो जाओ जो दाढ़ी आज से पूरी रखाएं। आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाओ, यहीं बैठ, आगे सामने बैठ। दाढ़ी जो आज से पूरी रखाए, माशाअल्लाह, आंखें सुर्ख है, मतलब मेरे हुजूर का करम हो गया। हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो मेरे साथ। तो इंशाअल्लाह वादा करते हैं, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। अच्छा, मैं मदीने जा रहा हूँ, मोहम्मद अली भाई भी जा रहे हैं, हमारे नासिर भाई भी जा रहे हैं, तो मैं इनकी खिदमत में जा रहा हूँ, इनकी खादिम हूं मैं। तो अगर आप कहो तो आपका सलाम हुजूर की बारगाह में पेश कर दूं। सब दाढ़ी रखाने वालों का तुम वादा पक्का करो, मैं सलाम पेश करूंगा इंशाल्लाह, है ना? अल्लाह आपको सलाम। बैठो, बैठे ना, इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे। अब देखो यहीं बैठ जाओ, जहां खड़े हो ना यहीं बैठ जाओ। देखो ये जगह है, और बाकी जमीन पे बैठ जाना, अल्लाह मर्तबे बुलंद करेगा। यहीं बैठ जल्दी। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो क्या है? बोलो क्या है? बोलो। दोनों हाथ उठा के बोलो, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह।
اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. انہوں نے ہمارے کیا نام ہے نیاز احمد بھائی نے مجھ سے ایک حکم کیا ہے، مگر اگر میں اس حکم کی اس وقت تعمیل کرتا ہوں تو محمد علی بھائی کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور اس وقت اتنا اچھا مجمع محمد علی بھائی کو مل جائے. مولانا کہنا ہے کرنا پڑے گا، یہ گاہ نکال لیجئے ورنہ نہیں ہوگا. ہاں عرض کرتا ہوں آپ سے، خیر بڑی معذرت کے ساتھ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، دل سے کہیں انشاءاللہ. اب ذرا کیمرے بند کر دیجئے بھائی، سارے کمرے بند کر دیجئے.